आखिर ये दुनिया क्यों बनाई गई और इस दुनिया को बनाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक बार फिर से असली इल्म की वीडियो में वेलकम। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि खुदा ने ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाई है, या फिर आपके दिल में अक्सर ये ख्याल आता है कि आखिर ये दुनिया क्यों बनाई गई है? तो ये वीडियो आपके लिए है। दुनिया के मकसद को जानने के लिए सबसे पहले हमें इंसान को समझना पड़ेगा। क्या इंसान सिर्फ एक जिस्म है? अगर आप समझते हैं कि इंसान सिर्फ एक जिस्म है तो आप गलत हैं। बेशक इंसान को खुदा ने मिट्टी से बनाया, लेकिन एक ऐसी चीज जो ना कि फरिश्तों के पास है और ना ही जिन्नात के पास, लेकिन सिर्फ इंसान के पास है। आखिर वो क्या है? और जहाँ तक के इबादत की बात है तो ना तो खुदा को हमारी इबादत कोई फायदा देती है और ना ही हमारा इबादत ना करना उसको कोई नुकसान पहुँचाता है। अगर सिर्फ इबादत की बात होती तो दुनिया में सिर्फ फरिश्ते ही उतारे जाते और वो रात दिन अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ होते। जो एक वाहिद चीज इंसान को फरिश्तों और शैतान से अलग करती है वो है रूह। रूह अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। इंसान दुनिया में रोबोट्स भी बना सकता है, मिट्टी के पुतले भी बना सकता है, लेकिन सिर्फ उनमें रूह नहीं फूंक सकता, और रूह अल्लाह ताला के अपने नूर से निकली है। अफसोस कि आज के बहुत से लोगों की बेचैनी, डिप्रेशन और गुमराही की वजह यह है कि वो समझते हैं कि इंसान फ़कत जिस्म है और दुनिया में उसे दुनिया के काम करने और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया गया है। इस गुमराही में गुमराह लोगों की रूह हमेशा बेचैन रहती है और वो दुनिया में सुकून नहीं पाते। रूह और जिस्म दोनों को मिलाकर इंसान बनता है और इनके दरमियान में नफ्स भी है। जब इंसान इन तीनों को समझ जाता है तो वो दुनिया को समझ जाता है और वो खुदा की मार्फत हासिल कर लेता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता अपने खुदा को समझने लगता है। हमारे इर्द गिर्द एक दुनिया है और एक रूहानी दुनिया है, सोल एंड बॉडी। सोल हमारी रूह है जो हमें रूहानी दुनिया से कनेक्ट करती है, यानी कि अल्लाह ताला से, और जिस्म एक दुनियावी चीज़ है जो हमें दुनिया से कनेक्ट किए रखता है। लेकिन इन दोनों के बीच बैलेंस कायम करना ही असल जिंदगी का मकसद है, और जो इसको समझ गया वो कामयाब हो गया। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों के दरमियान बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर इस दुनिया का मकसद क्या है, आप कौन हैं और आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया। दरअसल हम लोगों ने इस्लाम, दीन और खुदा को समझा ही नहीं, बल्कि अपने आप को भी नहीं समझा। इस्लाम इल्म हासिल करने पर बहुत जोर देता है, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, हत्ता कि तुम्हें चीन तक जाना पड़े। लेकिन हमने इस इल्म के मतलब को समझा ही नहीं। हमने इल्म को दुनियावी इल्म से जोड़ दिया, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के। ठीक है, वो इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है, लेकिन जब एक इंसान को यही नहीं मालूम कि वो क्या है, वो खुद क्या है, इंसान क्या है, तो वो क्या इल्म हासिल करेगा और वो इल्म उसके क्या ही काम आएगा। ज़रा सोचें। इंसान ने अपने ज़िंदगी के मकसद को नौकरी, बिजनेस और पैसे तक महदूद कर दिया है, और फिर हर वक्त परेशानी का शिकार रहता है, बेचैन रहता है, क्योंकि रूह बेचैन है। हमें सिर्फ दुनिया में खो नहीं जाना है, बल्कि दीन और दुनिया, रूह और जिस्म दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत से लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं मालूम कि उनकी रूह बेचैन है। कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनको इबादत में सुकून नहीं मिलता। नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद भी वो बेचैन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इबादत में भी खुदा से दुनिया को ही मांगा है। उन्हें नहीं मालूम कि उनकी रूह क्या चाहती है, और हमारी रूह का एक मकसद होता है। इस दुनिया में आने का हमारा एक ख़ास मकसद होता है। हमें इल्म हासिल करना है, हमें इंसान होने के मतलब को समझना है। हम बेचैन इसलिए हैं क्योंकि हम सच की तलाश नहीं कर रहे। क्या आपको पता है कि हमारी नींद और हमारे सोने के पीछे कितनी बड़ी हकीकत छुपी है? एक इंसान शायद 1-2 दिन खाए बगैर रह सकता है, लेकिन नींद के बगैर कोई इंसान नहीं रह सकता। जब नींद आती है तो सूली पर भी आ जाती है, क्योंकि नींद के वक्त इंसान की रूह अल्लाह ताला के पास जाती है, और अल्लाह ताला जिसकी चाहे रूह को रोक लेते हैं और जिसकी चाहे रूह को दोबारा ज़मीन पर भेज देते हैं। आप खुद सोचें कि हम किस गुमराही में गुमराह हैं। अल्लाह चाहे तो जब मर्जी हमारी रूह को अपने पास रख सकता है, तो फिर दुनिया के पीछे क्यों भागना, इतनी लंबी लंबी उम्मीदें क्यों लगाना?
اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا، تعلیم حاصل کرنا، لیکن اپنی تعلیم حاصل کرتے وقت اپنے دن میں سے کوئی بھی وقت اللہ کے لیے نہ نکالنا، قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا، اور جو ہستیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی بھیجے، ان کی زندگیوں سے سبق نہ سیکھنا، انہیں ہمارے لیے اگزامپل بھیجا گیا تاکہ ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ جتنے بھی نبی رسول اس دنیا میں آئے، ان سب کو دنیا کی مشکلات، پریشانیوں سے بھی نپٹنا پڑا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرنی پڑی، دکھ اور تکلیف بھی دیکھی۔ یعنی کہ دنیا کا مقصد صرف عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آ کر قربانی بھی دینی پڑے گی، پریشانیاں بھی دیکھنی پڑیں گی، امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ آپ کو اس دنیاوی معاملے میں کیا کرنا چاہیے، تو ہمارے پاس جتنے بھی اللہ کے پیغام بھیجے گئے پیغمبروں کے ذریعے، ان سب میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی میسج ہے۔ میری باتیں صرف انہی کے دل میں گھر کریں گی جو ان باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا نور ہے، اور جن کو نہیں سمجھ آئیں گی وہ شاید اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا بھی چکے ہوں گے یا چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں سارے علم کا مالک ہوں، اور میں جتنا چاہوں اتنا علم تمہیں اپنے علم میں سے عطا فرماتا ہوں۔ یعنی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی دراصل انسان کو خود ہی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انسان کو صبر و حوصلہ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، گمراہی سے نکلتا ہے، اور شیطانی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ شاید کبھی کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ برے لوگوں کے ساتھ فوراً سے برا کیوں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں رزق عطا فرماتے ہیں، کبھی کبھی اچھے انسان دکھی اور برے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام الصبور کو نہیں جانا؟ الصبور کا مطلب ہے صبر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو بھی کھلا چھوڑا اور اس کو اس کی مرضی کرنے دی۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے سمجھنے والی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ صرف دنیا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ سے دنیا مانگ لیتے ہیں، اللہ ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ جبکہ کائنات کی حقیقت صرف دنیا نہیں ہے، ہر انسان نے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حقیقت، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ کوئی بھی انسان آج تک اپنی موت کو نہیں ٹال سکا، بے شک کوئی اچھا ہے یا برا ہے۔ امتحان تو ہمارا یہ ہے کہ ہم سب کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس ٹائم کو کیسے سپینڈ کرنا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، لیکن جتنا ٹائم ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس میں کیا کرتے ہیں اور اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کو ایک کتاب دی جائے اور اس میں لمیٹڈ پیجز ہوں، فار ایگزامپل 100 یا 1000۔ اب آپ کے پاس وہ لمیٹڈ پیجز ہیں، آپ اپنے ہر پیج کے اوپر کیا لکھتے ہیں، ان پیجز کو ضائع کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ کتاب بھر جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ وہ پیجز آپ نے ان پہ گند مارا ہو، کسی کے ساتھ برا کیا ہو، یا ان کو اپنے نور سے، اپنی ہدایت سے، اپنے پیار سے سجایا ہو، یہ سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن وہ 1000 یا 100 پیجز ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہو جائیں گے، اور پھر وہ کتاب آخرت میں کھلے گی، اور جب آپ اس کتاب کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو سب نظر آ جائے گا کہ آپ نے ان پیجز کا کیا حشر کیا ہے۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ ہمیں یہ سوچ کر چلنا چاہیے کہ ہم نے ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا، اور صرف دنیا کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اس دنیا کا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، کب دن ہوتا ہے اور کب رات ہو جاتی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اب وہ ایک اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آخر اس دنیا کا کیا مقصد ہے۔ میں نے آپ کو بہت سی باتوں سے سمجھانے کی کوشش تو کی ہے، لیکن اب میں کھلے الفاظوں میں سمجھا دیتی ہوں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارے اعمال ہیں، اعمال پلس عبادت، یعنی اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، لیکن جو ہمارا حساب ہوگا وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ ہم اس دنیا میں جو عمل کریں گے، جیسے کرم کریں گے، ہمیں ویسا ہی پھل ملے گا۔ عبادت بھی کریں، لیکن اپنے کرموں پر، اپنے اعمال پر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ کہیں آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں آپ حسد کی آگ میں تو نہیں جل رہے، کہیں آپ صرف دنیا کے ہو کر تو نہیں رہ گئے، کہیں آپ کی خواہشات صرف اس دنیا کی تو نہیں ہیں۔ ان سب پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا اور ایک اچھی بیلنس زندگی گزارنا اس دنیا کا مقصد ہے۔ خدا صرف آپ کی عبادتیں نہیں چاہتا، بلکہ آپ کے سارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کا پھل ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ کن سے تو نہیں چلتے انسان کے کارخانے، تدبیر سے، عمل سے بنتے ہیں سب زمانے۔
کن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ سکتی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو اعمال کرنے پڑتے ہیں، تدبیر کرنی پڑتی ہے۔ جو انسان جتنی کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا، اس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے اسے اتنا ہی پھل ملے گا۔ صرف آپ نے عبادت کر لی اور اللہ سے دعا کر لی اور آپ چاہیں کہ اب آپ امیر ہو جائیں، آپ نے کسی کے کہنے پر کوئی تسبیح 1000 بار پڑھ لی لیکن آپ امیر نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ امیر ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، عمل کرنے پڑیں گے، تدبیر کرنی پڑے گی، سستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی جو جتنی ایفرٹس ڈالے گا اسے اتنے ہی ریزلٹ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والے ہیں، وہ کبھی ایسے نہیں کرتے کہ اگر کوئی انسان جتنی ان کی عبادت کرے تو ان کے ساتھ وہ فیورٹزم کریں اور اس کو آگے پہنچا دیں، اور ایک انسان چاہے جتنی مرضی کوشش کر رہا ہو اس کی کوشش کو رد کر کے اس کو غریب کر دیا جائے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، بس جو سمجھ پائیں گے وہ سمجھ جائیں، اور جو نہیں سمجھ پائیں گے وہ شاید یہی سمجھیں گے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو تو اسے اپنی زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعمال ہے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ ایسا نہیں کہا کہ آپ اتنی دفعہ یہ تسبیح کریں تو آپ کی ہر دعا قبول ہونے لگ جائے گی، نہیں، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس زبان سے جھوٹ نکلنا، گالی نکلنا اور برائی نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے اور چین پاتی ہے جب وہ اصلی علم حاصل کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کا اس سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔